اس لیے غصے کو پینا چاہیے۔ اب پینے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ بعض بڑے جلالی لوگ ہوتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں جی اور فخر کرتے ہیں، ارے بھائی مجھے تو غصہ ایسا آتا ہے کہ دماغ پھر جاتا ہے، اور پھر میں نہیں دیکھتا کون سامنے، جو ہوتا ہے میں کر دیتا ہوں۔ نہیں، صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی غصے پہ قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ بھی غصے پہ قابو پائیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر غصہ آ جائے، سب سے پہلے تو جس پر غصہ ہے اس کے سامنے سے فوراً ہٹ جائیں۔ اگر نہیں ہٹیں گے تو یہ غصہ کبھی کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھے گا۔ یہ جو میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے نا، ایک دوسرے پہ غصہ آتا ہے، یہ نوبت مار پیٹ گالی گلوچ طلاق تک اسی وقت پہنچے گی جب یہ دونوں کھڑے رہیں گے سامنے۔ اگر شوہر غصہ کرے، بیوی چلی جائے کہ چلو ٹھیک ہے بھائی آپ بول رہے ہو بول لو، میں چلی جاتی ہوں، یا شوہر بیوی لڑنا چاہتی ہے، وہ کسی طرح سامنے بھی میں نہیں لڑنا چاہتا ہوں، ہٹ جائے، تو یہ بات بیٹھ سکتی ہے۔ لیکن جب دو بدو کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی چھوٹے باپ کا بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اظہار ہوتا رہتا ہے، تو پھر آگے بات بڑھتی ہے اور پھر بعد میں پچھتاتے ہیں۔ اے اللہ دین تیرا ہم پہ احسان، تکمیل انسانی دنیا کی سلطان۔ ایسی جو آپس میں لڑتے ہیں افراد باہر، ایک دو بات، پہلے بات تو ذات کی خاطر ہونا نہیں چاہیے، ہو بھی گئی چلیں بتقاضائے بشریت تو لمبا نہ ہو، لیکن جب دونوں ڈٹ جاتے ہیں تو پھر یہ بڑھتا پھر ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک دوسرے کے سامنے سے ہٹ جائیں۔ دوسری بات یہ کہ زبان روک لیں، سامنے سے نہ ہٹے تو زبان بند، بس بولے ہی نہیں کچھ۔ دوسرا یہ، تیسرا یہ ہے کہ جیسے حدیث میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں غصہ آئے، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ۔ تو اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، یعنی حالت جب بدلتی ہے نا انسان کی، وہ ایک حالت سے دوسری حالت میں جاتا ہے، تو وہ جو غصے جو چیز غصے کو پیدا کر رہی تھی، جو سبب تھا، اس کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ آپ کھڑے ہیں بیٹھ گئے تو بیٹھنے کی طرف متوجہ ہو جائیں گے تو پریشر کم ہو جائے گا۔ اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے غصہ آئے اور ہو نفس کی خاطر تو فوراً جا کر تازہ وضو کر لیں۔ یہ تو بڑا ہی المجرب ہے کہ اگر شخص جلال آ رہا ہے، غصہ ختم نہیں ہو رہا، جا کے آپ ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیں، خصوصاً ناک میں پانی چھوڑائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو جلال میں دیکھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ناک میں پانی چھڑاؤ، اس سے غصہ دور ہو جائے گا۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ وضو کرو، کہ وضو غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تو یہ کر کے دیکھیں، بہت فائدہ ہوگا۔ تو اس طرح غصہ پینا اور اس کے لیے اہتمام کرنا، وہ غصہ جو اللہ کے لیے نہ ہو بلکہ اپنے ذات کی خاطر آئے، اس پہ قابو کرنا چاہیے، ورنہ اس پہ نقصان ہوگا۔ جو بہت زیادہ غصیلا ہوتا ہے، اپنے دماغ کی رگ بھی پھٹ جاتی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، کسی سے جھگڑا کر، جیسے بہنیں ہیں بعض اوقات یہ غصے کا اظہار کرتی ہیں شوہر سے لڑتے ہوئے، باز نہیں آتی، اور پھر بعد میں جب شوہر بھی جلال میں آ کے طلاق وغیرہ دے دیتا ہے تو پھر پچھتاتی ہیں کہ میں نے کیوں ایسا کر دیا تھا۔ اس وقت سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، ایسی زبان چلتی ہے کینچی کی طرح، کچ 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 کچ، اور ایسے ان کے ذہن کے اندر جملے بن کے آ رہے ہوتے ہیں، لگتا ہے کہ کیسٹ فٹ کر دی ہے، مجال جو زبان کی روانی کوئی رک جائے، ایسی تیزی سے جملے نکلتے ہیں، کچھ انتہا نہیں۔ تو بہنیں برا نہ مانیں، لیکن یہ عورت ہوتی ہے، اسے چاہیے کہ تھوڑا سا کمزوری کے اظہار ہی کر دے، کوئی بات نہیں، لیکن جب وہ مرد کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مردوں کی فیور نہیں کر رہا ہوں، وہ غلط کر رہا ہے تو گناہ گار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، توبہ نہیں کرے گا تو عذاب ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوا، تو کوئی مردوں کی فیور کرنا مقصود نہیں، لیکن بہنوں کو چاہیے، پھر آپ ہی پچھتائیں گی بعد میں، افسوس ہوگا، اور بچے رل جاتے ہیں بعض اوقات۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے شوہر نے 3 طلاقیں دے دی، اب وہ اپنی کوتاہی نہیں دیکھیں گے، شریعت بدل جائے، اب تو ہمیں ایسا فتویٰ دے دے کہ 3 طلاق کے بعد بغیر حلالہ وغیرہ کے بھی ہم ساتھ رہ سکیں، ایسے لوگ مل بھی جاتے ہیں، پھر وہ ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں اور گناہ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو غیر شادی شدہ بچیاں ہیں، خاص طور پر بعض بہت ہی جلالی قسم کی ہوتی ہیں، فوراً ہائپر ہو جاتی ہیں، ماں کو برا بھلا کہنا، باپ سے لڑنا، بھائیوں سے لڑنا، اور ٹیچر سے بدتمیزیاں، ایسی لڑکیاں کہ اپنا گھر بسا سکیں گی، انہیں سوچنا چاہیے کہ جو اپنی ماں کو نہیں کچھ سمجھ رہی، وہ شوہر سے بھی بدتمیزی کریں گی، ساس سے کرے گی، نندوں سے کرے گی، اپنے جلال کو روک نہیں سکے گی اور پچھتائے گی ساری زندگی۔ ٹھوکریں کھاتی ہیں ایسی عورتیں کہ جو اپنی کیفیات پہ کنٹرول نہیں کر پاتی، ان سے لوگ پریشان اور بیزار ہو جاتے ہیں، بعض اوقات مرد سے بھی ہوتے ہیں، اس کا انکار نہیں میں، لیکن بچیوں کے لیے خاص طور پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بچیوں کو اللہ نے بڑا صبر کا مادہ دیا ہے، ان میں حیا کا مادہ ہے، ان میں ظرف بہت زیادہ، ان کا وسیع ظرف ہوتی ہیں، لیکن جب ایک عورت اپنے ظرف کو وسیع کرنے کے بجائے تنگ کر لیتی ہے
اور جو اللہ تعالیٰ نے صبر کا مادہ عورت میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہے گویا کہ وہ اس کو استعمال نہیں کرتی ہے